احتشام صاحب، اب ظاہر شہر اقتدار میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تیاریاں وہاں پر ہو رہی ہیں، آلریڈی وفد وہاں پر موجود ہے، جو مین وفد ہے وہ جمعے کو وہاں پر پہنچ رہا ہے. ایک تو تیاریوں کے حوالے سے بھی بتائے گا، دوسرا یہ کہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا شاید اعلیٰ قیادت نہ آئے، تھوڑی نچلی سطح کی جو قیادت ہے، جو دوسرے لوگ ہیں، دیگر لوگ، وہ آ جائیں اور پھر بات چیت ہو. لیکن اب جب رات کو پریس کانفرنس کے ذریعے بتا دیا گیا، واضح کر دیا گیا کہ جی جے ڈی وینس بھی پہنچ رہے ہیں، اسٹیو وٹکاف بھی آ رہے ہیں، اس کے علاوہ جیریڈ کرشنر بھی اس وفد کا حصہ ہوں گے، تو اس کے بعد ماحول کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ سیز فائر ہولڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ اس کی خلاف ورزیاں آلریڈی ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، سیز فائر کی تو معروف خلاف ورزیاں شروع ہو گئی ہیں. فار دا ٹائم بنگ آپ نے دیکھا کہ آبنائے ہرمز پھر بند ہو گئی ہے. اس کی وجہ ہے کہ جو ایک کمپریہنسو یہ آپ نے سیز فائر دیکھی تھی جس میں بڑا واضح طور پہ کہا گیا تھا کہ ایران اور اس کے الائز کے خلاف، اب ظاہر ہے اس کے الائز جو ہیں سب کو پتہ ہے، حماس ہے، حزب اللہ ہے، ہوتیز ہیں، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی. ابھی اس سے مکر جانا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو ایگری کیا تھا، جے ڈی وانس نے معذرت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی اس میں لیبنان شامل نہیں ہے، اگرچہ وہ شامل ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے اپنے پریزیڈنٹ، ان کے ایران کے پریزیڈنٹ نے ٹویٹ کیا اور اس کو ہمارے شواشی صاحب کو ٹویٹ کر کے بتایا کہ جی یہ چیزیں طے ہوئی تھی. دیکھیں، اب صورتحال یہ ہے کہ اسپوائلر کا رول تو بڑے رہیں گے. ابھی کل ہی کی آپ دیکھ لیں، جب آپ یہ ابھی بات کر رہی ہیں، کل ایک امریکی اخبار نے تو کہا تھا کہ جی جے ڈی وینس نہیں آ رہے. پھر آپ نے دیکھا آج باقاعدہ وائٹ ہاؤس کی اسپوکس پرسن جو ہے کیرولین نے کہا کہ جی وہ آ رہے ہیں باقی دو لوگوں کے ساتھ، کیونکہ دونوں لوگوں نے جیریڈ کرشنر اور اسٹیو وٹکاف پہلے بھی 2 دفعہ بات چیت کر چکے ہیں، قطر میں، استنبول میں، جنیوا میں بات نہیں بنی تھی. تو وہ دیکھیں کل صبح جب آنا ہوگا تو کیسے آئیں گے. چلیں، اچھا ہے، پاکستان نے اپنے سیکورٹی ارینجمنٹ کرنے، ساری دنیا کا فوکس ہے اسلام آباد، وہ تو کرنے چاہیے، کرنے پڑیں گے. اسلام آباد کا ایک بڑا ہوٹل ہے، وہ نام لیے بغیر اس کو خالی کرا لیا گیا ہے، وہاں پہ اب کوئی نہیں ہے، یہی بڑے لوگ بیٹھیں گے، بات چیت ہوگی. اور کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو اس کے علاوہ کسی اور جگہ بھی ٹھہرایا جا سکتا ہے. تو 2 دن کی ٹاکس میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ کہ جو ایک تھوڑی سی ایک ونڈو آف اپرچونیٹی بنی تھی، اس کو اسرائیل لیبنان میں جو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ ایسا کیوں کر رہا ہے. اچھا چلیں، ٹھیک ہے. اب آگے جو سینیریو بن رہا ہے معروف، وہ بڑا انٹرسٹنگ بن رہا ہے. دیکھیں، یہ اب جس طریقے سے ابھی طاہر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ امریکہ میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، آج ساری دنیا کا ماہرین نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا کہ جی ایران جنگ جیت گیا ہے، اسرائیل اور امریکہ کی شکست ہوئی ہے. اور ان کے لیے کیا تھا کہ یا تو وہ ایک ملٹری ڈیفیٹ ایکسیپٹ کرتے پریزیڈنٹ ٹرمپ، یا وہ نیشنل ہیوملیشن لیتے. تو انہوں نے یہ دوسرا رخ لیا کہ جی آپ آ جائیں، نیشنل ہیوملیشن کے نام پہ آپ صلاح صفائی کریں. دیکھیں، اب بات یہ ہے کہ جب 15 پوائنٹ آئے اپنا امریکہ کی طرف سے، پھر آپ 10 پوائنٹ آئے ان کی طرف سے، ایران کی طرف سے، پھر ہمارے ساکھدار صاحب جب جاتے ہیں چائنا وانگ ای سے ملاقات کرتے تو 5 پوائنٹ پہ بات ہوتی ہے. اور وہ 5 پوائنٹ جس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایگری کیا اور کہا کہ ان پہ بات ہو سکتی ہے. جب دیکھیں آپ نے پیرامیٹر آپ نے طے کر لیے، اسٹرکچر ٹاکس کا ایک فریم ورک بن کے پاکستان یہ جو دیا، اس کی ایکسیپٹیبلٹی پیدا ہوگی، اس کے بعد یہ وائلیشن کرنا یہ ٹھیک نہیں. ابھی دیکھیں، اب جو اسپوائلر کا رول پلے کر رہے ہیں، مجھے کہنے میں کہ یار نے یو اے کا بھی رول ہے. ابھی ایران پہ جو حملہ کیا گیا، ایک معراج طیارہ یو اے کا اڑا، انہوں نے جا کے مباری کی. پہلے کہا گیا کہ جی شاید اسرائیل اور امریکہ کا جہاز ہے، لیکن وہ یو اے کا جہاز تھا. دیکھیں، اب وہاں پہ بھی جی سی ممالک میں بھی اب روڈ اویکننگ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. اچھی بات ہے کہ جس طریقے سے ایم بی ایس نے آپریٹ کیا، انہوں نے بیہیو کیا، تو چیزیں بڑے بہتر طریقے سے آگے جا رہی ہیں. دیکھیں معروف، امید تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کا آؤٹ کم کو بہتر نکلے گا. بالکل احتشام صاحب، امید یہ ہے کہ آؤٹ کم ہمیں اچھا نکلتا ہوا نظر آئے گا. بابر علاؤدین جانب بڑھیں گے. رائٹ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.